أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الملک شروع کریں گے اور اس کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، ضروریات، یہ رزق، ٹیکنالوجی، وسائل اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ حسب پروگرام ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے وہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ التحریم ہے، جس کو ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ کی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور جبکہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں میں سے ایک پوشیدہ بات کہی، اور یاد کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا، تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا: سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور جبریل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیوی عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو، آج تم عذر بہانہ مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانداروں کو
جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یہ دعائیں کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے ہمیں کامل نور عطا فرما، یا ہمارے نور کو کامل کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دوزخ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو روک نہ سکے، اور حکم دے دیا گیا کہ اے عورتوں، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا، اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا، اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ یہ کل کی آیات، یہ کل کا سبق ہمارا جو ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک بڑا اہم موضوع تھا، ایک سینسٹیو یا حساس نوعیت کا بھی، جس میں کچھ جذباتیت جو ہے، کچھ شدت پسندی بھی ہمیں ملتی ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ بہت کھلی اور بہت واضح ہیں، اور یقیناً یہ ساری واقعات، یہ سارے معاملات، یا جس طرح بھی سارا کچھ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو ہیں، ان کی ازواج مطہرات کے بارے میں، وہ یقیناً انسانوں کے لیے، جب اس کو قرآن میں قلم بند کر کے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو یاد کرنے کی، بار بار اس کو سمجھنے کی، اس کو دہرانے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اور اس کی چھان بین کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہلت دی، تو یقیناً اس لیے کہ اس میں سے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے جو چیزیں ضرورت ہے وہ ہم تک پہنچ سکے، تاکہ ہم میں اگر کوئی معاملہ ایسا ہے تو ہم اس کی اصلاح کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت واضح آخری آیات میں بھی کہ نیک بندوں کی جو کافر بیویاں ہیں وہ بھی جہنم میں جانے والی ہیں، نیک بندے ان کو کچھ بھی نہیں بچا سکے، اور کافر جو بندے ہیں ان کی نیک بیویاں جو ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے کر ان کو جنت میں بھیجنے والا ہے، اور ان کا کفر، ان انسانوں کا یا ان بندوں کا کفر جو ہے، ان اللہ کی رحمتوں کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جو باز گشت ہے، یا ہر ایک کی جو پکڑ ہے، وہ اس کے اپنے اپنے اس کے کام اور اس کے اپنے اعمال اور اپنے اس کے عقائد کے ساتھ کرے گا، تو لہذا ہمیں اس میں بہت ساری ایسی گائیڈ لائنس ملتی ہیں، جس کو خاص کر وہاں پر بیویوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا یا بیویوں کا جو تھا، تو خواتین کے لیے اس میں خاص کر رہنمائی ملتی ہے کہ وہ اپنے خاوندوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ خالص رہیں، مخلص رہیں ہر معاملے میں۔ رازداری کی باتیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر ہوتی ہیں، جو میاں بیوی کے سب سے ایک بنیادی اکائی ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ شیئر کرنے میں مطلب ہوتے ہیں، تو ان دونوں کی باتیں آپس میں رکھنا، اور گھریلو معاملات میں پھر احتیاط کے ساتھ کہ ایک دوسرے کی محبت میں کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر بیٹھیں، جو کہ بہت زیادہ ہمارے معاشروں میں عام چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ بہرحال ان مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد وہ یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور ہم اپنے آپ کو ذرا کہ ٹٹول کر دیکھ لیں کہ کیا ہم میں کوئی ایسے معاملات ہیں، اگر تو اللہ نے آج بھی ہمیں مہلت دی ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو پلٹائیں اور اپنی فائن ٹیوننگ کریں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، آج کا سبق ہمارا، آج ہم سورۃ الملک شروع کر رہے ہیں، جو کہ ایک مکی سورہ ہے، جس قرآن مجید یا مصحف کے اعتبار سے
یہ 67 نمبر 67 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 77 پر اس کی ترتیب بنتی ہے۔ آیات اس میں 30 ہیں، 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، 2 رکوعات اور 30 آیات پر مشتمل سورۃ الملک، جو کہ ایک مکی سورہ ہے۔ ملک اسی سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے، اس میں یہ لفظ آیا ہے، جس کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ الملک یا سورۃ الملک جو ہے وہ رکھا گیا اس کی پہچان کے لیے۔ اور ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت یا بادشاہی، یا اختیار، پوری ملکیت، جس کو ہم عام الفاظ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اور اسی اعتبار سے اس کے حالات و واقعات کو اگر دیکھا جائے، تو کوئی ٹھوس روایت ایسی نہیں ملتی جس سے ایسی اندازہ ہو چکے تو ایگزیکٹلی یہ کس زمانہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، لیکن اس کا مضمون جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور کی نازل جو صورتیں ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی کہ مکہ کے ابتدائی دور میں ہی یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ مکی سورہ ہے، اور مکی صورتوں کے جو عمومی مضامین ہیں، جو عام طور پر اس میں جو مضامین ہمیں ملتے ہیں، وہ سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ تو توحید و رسالت ہے، کہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بحیثیت انسان، اور پھر قرآن کا نازل ہونا، یہ توحید و رسالت، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اور قیامت کا احوال، اور قیامت میں پھر حساب کتاب اور انجام جو ہے، یہ موضوعات جو ہیں یہ عام طور پر ہوتے ہیں، اور انہی موضوعات کو سامنے رکھتے پھر مومنوں اور کافروں دونوں سے کلام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ دونوں کے اپنی معاملات میں کس طرح سے لے کر چلنا چاہیے۔ تو اسی طرح کے موضوعات جو ہیں وہ ہمیں اس سورہ مبارکہ میں بھی ملیں گے، توحید و رسالت کے بارے میں بھی، اور قیامت کے بارے میں بھی، اور دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں بھی۔ تو اسی طرح کے موضوعات سے ہم انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے جیسے جیسے، تو یہ سارا ہمارے سامنے کھلتا چلا جائے گا۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ پہلا رکوع جو ہے اس کا وہ ہم آج مکمل کریں۔ تو اس پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی معرفت یا اس کی، ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کے متعلقہ جو اہم ایک بات ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ کچھ روایات ہم منسوب ہے، جس سے اس سورہ مبارکہ کی اہمیت یا افادیت یا ان کی اس کی اہمیت جو ہماری زندگی میں ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ جیسے کہ کچھ روایات، اس میں کچھ روایات ایسی ہیں جو کہ کچھ صحیح یا کچھ ضعیف احادیث کی بنیاد پر ہیں، لیکن بہت ساری جو ہیں وہ صحیح اور حسن روایات بھی اس میں موجود ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ ترمذی اور سنن ابی ماجہ اور ابی داؤد وغیرہ میں یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری روایت قرآن جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی۔ اسی طرح سے سنن ترمذی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ الف لام سجدہ اور سورۃ الملک جو ہے وہ ضرور پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے اور کچھ روایات بھی ہیں، جیسا کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور مطلب کچھ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ قبر میں یہ روشنی کا باعث بنے گی سورہ مبارکہ، اور جب اس میں حساب کتاب ہوگا تو اس میں یہ اپنے جو میت ہے جو اس کو پڑھنے والا ہے، جو قبر میں گیا ہے، اس کی وہ سفارش وہاں پر کرے گی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شدید خواہش تھی کہ میرے سب امتی اپنے سینے میں اس سورہ مبارکہ کو مطلب یاد رکھیں۔
یا سینے میں اس کو محفوظ رکھیں۔ تو اس طرح کی کافی ساری روایات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، جس سے سورہ مبارکہ کی اہمیت اور افادیت جو ہے اس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ تو لہذا ان کو سب مد نظر رکھیں۔ تو مختصر یہ کہ رات کو سوتے وقت جو ہے اس کو پڑھ لینا جو ہے وہ بہت ہی سود مند ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے بھی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سفارش کرے گی۔ ویسے تو پورا قرآن جو ہے وہ اس کے قاری کا جو تلاوت کرنے والا ہے اس کی سفارش کرے گا، لیکن بطور خاص یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں کچھ ہمیں روایات ملتی ہیں، تو ہمیں ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اہمیت اور افادیت جو ہے اس کی طرف جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے تو اس کو بھی ہمیں ضرور اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ بہرحال بڑھتے ہیں آگے، اپنا سبق جو ہے باقاعدہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ ذکر ہوا کہ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کا پہلا رکوع جو ہے اس کو ہم مکمل کریں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ پہلی کچھ آیات جو ہیں وہ تو اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان جو ہے اس کے متعلقہ ہیں کہ اللہ در حقیقت کس قدر وسیع حکمت اور بادشاہت اور قدرت کا مالک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انوائٹ کرتے ہیں کہ اس کی جو تخلیق ہے، اس کی جو مخلوق ہے، بے پوری کائنات جو ہے، ذرا اس کے اوپر غور و فکر کرو، اس کے اوپر ریسرچ کرو، تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ یہ صرف اور صرف اللہ واحد جو ہے اس کی تخلیق کردہ ہے، کوئی اور اس کو تخلیق نہیں کر سکتا۔ پھر تم دوبارہ اس کے اوپر ریویو کرو، دوبارہ سے ریسرچ کرو، دوبارہ سے نظر ثانی کرو، تو پھر بھی تم اسی نتیجے پر پہنچے گے جو پہلے نتیجہ، بلکہ اور بھی زیادہ تمہارا جو توحید کے اوپر جو عقیدہ ہے، یا توحید کے اوپر جو معاملہ ہے وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کفر کرنے والے جو ہیں، اس قدر وسیع ملکیت کا حامل جو اللہ ہے، اس کی طرف سے نصیحت اور ہدایت آ جانے کے باوجود بھی جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن جو اس ساری ہدایت اور نصیحت کو اور اس میں سے بہت ساری اندیکھی چیزوں کو یا اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے جو اس کی خشیت اختیار کرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں، تو ان کا انعام کیا ملے گا اس کے بارے میں بھی ہمیں مختصر ملے گا۔ تو بہرحال کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے بہت اہمیت اور افادیت رکھتی ہے، تو میں سب سے پہلے تو اپنی معذوری کا اظہار کروں گا کہ اس کی جو وسعت ہے اور یا اس کی گہرائی جو ہے، اس کے مطلب کی، اس کے معنی اور مفہوم کی، اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی جو نصیحت ہے، اس گہرائی تک تو پہنچنا درکنار، اس کو چھونا بھی شاید میرے بس میں نہ ہو۔ پھر بھی ہم کوشش ضرور کریں گے کہ مختصر انداز میں کچھ اشارتاً کچھ باتیں جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں، شاید کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم کرے اور ہمیں اس کی جو اہمیت اور افادیت ہے اس کے مطابق، یا کم از کم اس کا احساس کرتے ہوئے ہم اس سورہ مبارکہ سے محبت کریں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آمین۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ بہت بابرکت ہے، بابرکت، پہلے تو برکت کیا ہوتی ہے اس کو ہم نے ایک دو دفعہ پہلے بھی مختصر انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جو کائنات میں چیزیں موجود ہیں یا وہ جو وسائل اویلیبل ہیں، ان وسائل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنا دینا، زیادہ سے زیادہ سود مند، زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ اس کی آسودگی یا اس کے جو اس کے اندر جو چھپے ہوئے اس کے فائدے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کر کے اس سے زیادہ استفادہ کرنا جو ہے یہ برکت ہے۔ ایک اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ تذکرہ ہوا پہلے کہ رزق میں اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی رزق ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوانٹیٹیو انکریمنٹ جو ہے، کہ اس کی کوانٹٹی میں، اس کی مقدار میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ اور جو برکت کی دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے اس کی آسودگی یا اس کا جو فائدہ ہے اس کو بڑھا دے، اس کے اوپر دل جو ہے وہ مطمئن کر دے، اور اس کی جو افادیت ہے وہ انسان کے لیے کافی ہو جائے کہ وہ اس کو کوئی فرص اور کوئی لالچ نہ ہو کہ وہ دوسری چیزوں کی بھی طرف نظر ڈالے۔ تو یہ برکت ہے۔ تو تبارک کا، بہت بابرکت ذات
کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پوری کائنات میں جتنی برکتیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری اس ذات باری تعالیٰ جو ہے اس کی طرف سے مہیا کی جا رہی ہیں یا اس کی طرف سے باہم پہنچائی جا رہی ہیں۔ اور کتنی برکتیں اس پوری کائنات میں موجود ہے۔ کائنات جو ہے آگے بڑھتے ہوئے، کیونکہ آگے بادشاہی کا بھی ذکر آئے گا، اور آگے پھر آسمانوں کی تخلیق جو ہے اس کا بھی ذکر آئے گا، تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کائنات جو ہے وہ کس قدر وسیع ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری تو بس میں نہیں کہ ہم اس کا اندازہ بھی کر سکیں، لیکن صرف اندازہ کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم نے کئی دفعہ تذکرہ کیا ہے کہ یہ زمین جو ہے، یہ صرف ہماری زمین، یہ ہمیں کس قدر وسیع نظر آتی ہے۔ اس کا جو اس کا جو قطر ہے تقریباً، قطر نہیں سوری، اس کا جو سرکمفیرنس ہے، اس کا جو گھیرا ہے، گھیرا یعنی ایک جگہ سے شروع کرے اور پورا دائرہ لگا کے جب اسی پوائنٹ پر واپس آ جائے، تو یہ تقریباً 40,000 کلومیٹر کا اس کا گھیرا ہے، اس کا سرکمفیرنس ہے۔ اور اس قدر بڑی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس بڑے قدر بڑی اور اس قدر وسیع اور اس زمین جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، اگر اس کے مقابلے میں ہم سورج کی طرف اشارہ کریں یا سورج کی طرف ذرا توجہ دیں، تو سورج جو ہے اس زمین سے ماس کے اعتبار میں، یعنی وزن کے اعتبار سے یا مادے کے اعتبار سے 109 گنا بڑا ہے، اور والیوم کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو تقریباً 1.3 ملین، 13 لاکھ زمینیں جو ہیں ان کو ہم جمع کر کے ایک دائرے میں اگر رکھیں تو ایک سورج کے برابر اس کا وزن بنتا ہے۔ 13 لاکھ زمینیں ہم اکٹھی کر کے ایک جگہ پر رکھیں تو ایک سورج کے جتنی مطلب بنتا ہے، ایک سورج کے برابر کا ستارہ بنتا ہے۔ اور اس طرح کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ستارے جو ہیں یا کروڑوں اجسام جو ہیں وہ ہماری اس ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہماری اس کہکشاں سوری ہماری یہ جو سولر سسٹم ہے، ارد کے ارد گرد موجود ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، بلکہ اربوں۔ اور یہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں جو اجسام ہے وہ سب مل کر ایک گلیکسی جو بناتے ہیں، تو اس گلیکسی کی وسعت کتنی ہوگی، ہم اس کا اندازہ یا اس کا احاطہ جو ہے وہ اپنے ویژن میں اگر لانا چاہیں تو ہمارے لیے ممکن محسوس نہیں ہوتا۔ اور پھر ایسی کئی سو نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں گلیکسیز مل کر کچھ کلسٹرز بناتے ہیں، تو وہ کلسٹر جو ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور پھر وہ کئی کلسٹرز مل کر، یہ کلسٹر جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے گھر بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی اینٹ ہوتی ہے، کہ اس اینٹ سے آپ مطلب کتنی ہی بڑی بڑی عمارتیں جو بناتے ہیں، تو وہ پورا کلسٹر جو ہے وہ وہ کلسٹر کے بعد پھر کئی ہزار کلسٹر مل کر یا اس سے بھی زیادہ کلسٹرز مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور سپر کلسٹر جو ہے وہ مل کر پھر اس کائنات کی وسعتوں کا اندازہ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر وسیع و عریض یہ کائنات ہے۔ اور اس پوری کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، اور جب اس کو تخلیق کیا تو تخلیق کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، اس کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی جتنی ضروریات ہیں، اس کو جتنی دیر تک وہ قائم و دائم رہے ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے پورے کے پورے لوازمات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہم پہنچا رہا ہے۔ تو یہ ہے برکتیں کہ یہ پوری کائنات میں ہر چیز جو موجود ہے اس کی زندگی کو، ہم جانداروں کو صرف کہتے ہیں کہ جاندار زندہ ہے، نہیں، یہ سورج جو ہے یہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور چاند جو ہے زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، تو یہ بھی کوئی نہ کوئی کام انجام دے رہا ہے، کوئی نہ کوئی پرپس جو ہے وہ سرو کر رہا ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے، خاص وقت تک کے لیے اس طرح سے تخلیق کر کے، اس طرح سے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اور پھر اس کی ساری ریکوائرمنٹس کے کس طرح سے اس نے بیلنس کر کے، جیسے کہ چاند ہے، چاند اور زمین کا فاصلہ کس طرح سے بیلنس کر کے ایک دائرے میں اس کے گرد گھومنا ہے، یہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور نہ جانے کب تک یہ چلتا رہے گا۔ پھر یہ سورج اور چاند کا ایک سیٹ جو ہے وہ دوسرے جو ہمارے نظام شمسی کے جو ستارے ہیں، مریخ تک کے، تو وہ سارے پلوٹو تک کے جو ہیں وہ سارے کے سارے پھر سورج کے گرد گھوم رہے ہیں ایک مقررہ فاصلے پر، اور ایک مقررہ سپیڈ جو ہے اس کے اوپر۔ تو یہ سارے کے سارے لوازمات جو ہے یہ برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو جو ہمیں کائنات میں نظر آتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دور نہ جائیں، اس کو آسان کرنے کے لیے اپنی زندگی یا اپنی زمین کی طرف ہم دیکھیں، تو اس زمین کے اوپر جو ہے
وہ लाखों करोड़ों या अरबों सालों से ये जिंदगी जो है वो मौजूद है, इंसानों की शक्ल में, पौधों नबातात की शक्ल में, जानवरों की शक्ल में। और कब से ये जिंदगी जो है मौजूद है, उस वक़्त से लेकर अब तक इसी ज़मीन से वो सारी जो तवानाइयाँ हैं, जो सारी कुव्वतें हैं, या सारी ज़िंदगी गुजारने के जितने मामलात हैं, जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इसी ज़मीन से वो सारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो हासिल करती जा रही हैं। और अब से आगे भी बाद में हज़ारों या लाखों या जितने भी साल तक ये ज़मीन जो है वो कायम रहने वाली है, तो उसकी जितनी आसूदगियाँ हैं वो हासिल करने वाली, तो ये सारी बरकतें हैं। तो ये सारी की सारी बरकतें जो हैं, अलगर्ज ये है कि इन सारी बरकतों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते एक जगह पर, उसको तज़किरा नहीं कर सकते, उसको जिक्र करने के लिए या उसको शुमार करने के लिए हमारे पास ताकत नहीं, कि वसाइल नहीं या अल्फाज नहीं कि हम उनको शुमार ही कर सकें। और ये सारी की सारी बरकतें जो हैं, जिस ज़ात बारी ताला की तरफ से हैं, वो एक वाहिद है, वो बाबरकत ज़ात है। तो तबारक, कितनी किस कदर वसी बरकत अता करने वाली जो ज़ात है, बहुत बाबरकत ज़ात है। बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में बादशाही है, जिसके हाथ में मिल्कियत है, जिसके हाथ में इख्तियार है। अब ये बादशाही और इख्तियार, मुल्क, मिल्कियत जो है, हमें पता है कि जो जिस चीज़ का मालिक होता है, उसके उसके पूरी दस्तरत जो है वो उसके ऊपर होती है, चाहे उसको वो किस तरह से मर्जी इस्तेमाल करे। तो ये कायनात का खालिक जो है, वो उसका बादशाह भी है। और इस कदर वसी इख्तियार का मालिक होने के बावजूद वो हमारे ऊपर रहम करता है, और हमें बहुत सारी चीज़ें जो है उनमें हमारे लिए आसानियाँ फरमाता है। तो इन शॉर्ट ये करें कि बहुत ही बाबरकत ज़ात, जो अपनी ज़ात और अपनी सिफ़ात और अपने अफ़आल और अपने मामलात में अपने सिवा किसी कोई भी उससे बालातर नहीं, अपने सिवा हर एक से बालातर है वो ज़ात, जिसके हाथ में बादशाही है, जिसके हाथ में पूरे के पूरा इख्तियार है, जिसके हाथ में पूरे के पूरा इक़्तिदार है, जिसके हाथ में पूरी की पूरी मिल्कियत है, कि वो इस पूरी कायनात को किस तरह से चलाता है। और इस पूरी कायनात के बीचों बीच एक इंसान जो है, उसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, जिसको फिर वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है। लेकिन फिर वो ये भूल जाता है कि ये किस ज़ात बारी ताला की तरफ से ये सारा कुछ उसे मिला हुआ है। बहरहाल इसकी वुसअत इतनी है कि इसको, एक तो इसके मौज़ूआत जो हैं वो भी शुमार करना मुश्किल है, और उसकी गहराई जो है वो भी शुमार करना मुश्किल है। बहुत बाबरकत है वो ज़ात, जिसके हाथ में, उसके हाथ में बादशाही है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। जब उसने हर चीज को तख्लीक किया, और इसमें आप आगे जाकर हमें जो एक और भी पॉइंट नजर आएगा, उसको भी अगर हम यहीं पर कवर करें, तो इस पूरी कायनात को जब अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, तो इसमें दो पहलू, हम आम जुबान में अगर बात करें तो दो पहलुओं को हम सामने रखते हैं। एक तो उसकी वुसअत, कि कितनी बड़ी बड़ी चीजें जो है, या कितने बड़े बड़े चांद, सूरज, सितारे जो हैं, वो उस तख्लीक किए। फिर उनके दरमियान एक रब्त, एक ताल्लुक जो है वो कायम किया। ना नजर आने वाले पिलर जो हैं उनके दरमियान बनाए, जिनकी जिनकी वजह से वो एक दूसरे के साथ एक खास मतलब फासले पर एक खास सफर जो है वो तय कर रहे हैं। तो एक तो उसकी वुसअत के एतबार से, दूसरा उसकी गहराई के एतबार से, या माइक्रो, एक मैक्रो है, एक माइक्रो होता है। तो माइक्रोस्कोपिक अंदाज में भी अगर देखें, तो छोटी से छोटी चीज जो है वो तख्लीक की, उसका बारीक बीनी के साथ उसने पूरी तख्लीक की। और बारीक बीनी के साथ छोटी से छोटी चीज़ें जो हैं, वो अब एटम जो है वो आमतौर पर समझा जाता है कि एटम जो है वो सबसे छोटा जर्रा है। तो सबसे छोटा जर्रा एटम जो है, वो भी अल्लाह ताला ने तख्लीक किया। और उस एटम्स को मिलाकर उसने फिर मुरक्कबात, और फिर ये मादा जो है वो बना, वो थोड़ा सा, और फिर वो मादा जो है वो बड़ा, उसको उसका जिसामत जो है वो बड़ा करते करते मुख्तलिफ जो मौजूदात जो हम मौजूदात जो इस कायनात में फैली हैं, वो अल्लाह ताला ने तख्लीक की। तो कायनात की वसतों का मालिक भी वही है, और हर तरीके से उसको जानने वाला है। और कायनात की पस्ती या उसकी गहराई या उसको माइक्रो मतलब उसकी जो तख्लीक है, उसको भी अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि उसकी भी तख्लीक उसी ने की। और उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो भी उस वही पूरे करने वाला है। और उसके अंदर कितनी एनर्जीज छुपी हुई हैं। एक एटम जो है, ये एटम बम जिसका हम तज़किरा करते हैं, वो एक एटम को
यूरेनियम کا ایک ایٹم جو ہے اس کو توڑنے سے وہ انرجی جو ہے وہ حاصل کی، صرف ایک ایٹم کو توڑنے سے وہ انرجی جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے۔ تو ایک ایٹم میں کس قدر انرجی چھپی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، جو باریک سے باریک چیز جو اس نے باریک بینی کے ساتھ تخلیق کی، اس کو بھی وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اور اس کے اوپر بھی اس کی خوب پوری طرح سے گرفت اور دسترس ہے۔ اور اسی طرح سے بڑی چیز جو ہے اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی اس کی خوب اچھی طرح سے دسترس ہے، اور خوب اچھی طرح سے اس کے اوپر وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہوا علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز کے اوپر خوب اچھی طرح سے قدرت رکھتا ہے، پوری چیز کا اختیار رکھتا ہے اور ملکیت رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہے جس نے پیدا کی، تخلیق کی موت اور زندگی۔ وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اب یہ موت اور زندگی کی تخلیق جو ہے یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، خاص کر انسانوں کے لیے۔ ہم دیکھیں کہ جتنی بھی باقی تخلیق مخلوقات ہیں، یہ دو تین آیات جو ہیں اس میں تھوڑا سا ہمیں رکنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے مختصر سی آیات ہیں۔ تو زندگی اور موت، ہم نے ابھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اس پوری کائنات کو عدم سے مارز وجود میں لے کر آیا۔ اس پوری کائنات میں ہم نے ابھی تک جو دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ظاہری طور پر وہ بے جان نظر آتی ہیں، لیکن ان میں بھی ایک حرکت ہے، ان میں بھی ایک تحریک ہے، ان میں بھی ایک جستجو ہے، وہ بھی ایک سفر کر رہی ہیں، وہ بھی اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ نے ان کو کچھ معاملات جو ہیں، کچھ رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کو دے رکھی ہیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق وہ اسی راستوں پر گامزن ہے، بغیر کسی چوں چرا کیے، بغیر کسی اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کیے، یا اللہ تعالیٰ کی کسی بات کا حکم ماننے سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ لیکن ہم انسان کی جب بات کریں، کیونکہ انسان کے بارے میں یہ آیات پوری آئیں گی، تو انسان کی موت اور زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی۔ اب پہلے تو ایک دفعہ تھا عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور اس کے پھر حضرت حوا کو، اور پھر سارے جتنے ارواح ہیں، روحیں جو ہیں، ان کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ان سے ایک عہد الست جو ہے، ان سے ایک وعدہ لیا، یا ان کے ساتھ ان سے ایک گواہی لی کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو سب نے وہاں پر یکجان ہو کر کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، عہد الست جسے کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو وہی فطرت سلیمہ ہے جو انسان کے اندر یا اس کی روح کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اس کے بعد اس کو سلا دیا گیا، پہلی موت جو ہے اس کے اوپر وارد آ گئی، جو اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو عالم رواح میں سلا دیا۔ اس کے بعد پھر یہ زمین کی تخلیق کے بعد، یا زمین کی تخلیق، یا زمین کے اوپر پھر ایک خاص ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان روحوں کو کسی نہ کسی جسم کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، اور جب وہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مادی جسم کے ساتھ جب کنیکٹ ہوتی ہے، تو اس کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی، یہ زندہ ہو گیا، یا زندگی کا ظہور ہے۔ یہ تو پودوں اور جانوروں کے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ہیں، لیکن ہم انسانوں کو خاص کر فوکس کر کے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس مادی جسم کو ایک اس کے اندر جب روح جو ہے وہ اس کے اندر ڈالتا ہے، اور وہ ایک زندہ چیز جو ہے ہمارے سامنے ہو جاتی ہے، تو وہ ایک زندگی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ وہ زندگی پہلے بھی تخلیق کر چکا، لیکن اب ہماری آنکھوں کے سامنے اس زمین کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر وہ زندگی جو ہے وہ نمودار ہوئی، اور ایک وقت جو ہے، وہ ایک مقررہ وقت جو ہے، اس وقت تک وہ زندگی جو ہے وہ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس مقررہ وقت تک اس زندگی کی حفاظت کرے گا۔ وہ کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آسانیاں بھی ہوں، مشکلات بھی ہوں، کچھ بیماریاں بھی ہوں، کچھ بہت ساری تنگیاں بھی ہوں، بہت ساری آسودگیاں بھی ہوں، لیکن موت کا وقت جو ہے، زندگی کا وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، جس مقررہ وقت پر جس کو چاہے وہ زندگی عطا کرے گا۔ اور پھر اسی طرح سے موت کا وقت بھی اسی طرف سے مقرر ہے کہ جو وقت مقرر ہے اس سے ایک لمحہ پہلے یا ایک لمحہ بعد نہیں ہوگا۔ تو وہ مقرر کردہ زندگی کا، موت کا وقت جو ہے، وہ پھر اس وقت اس دنیا کی زندگی سے پھر موت سے ہمکنار ہو جائے گا انسان، اور پھر اس کے بعد پھر قیامت کے دن دوبارہ سے اس کو زندہ کیا جائے گا، جیسا کہ بار بار ہمیں تذکرہ ملتا ہے قرآن کی آیات میں، اور پھر اس کے بعد اس کا انجام کار ہوگا۔ تو یہاں پر جو زندگی اور موت جس کا بریکٹس میں ہم یہاں پر تذکرہ کریں گے، وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں
دنیا میں ایک انسان جو ہے اس کی جب زندگی شروع ہوتی ہے اور جس زندگی جب اس کی موت جب آتی ہے، تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اور اس میں کوئی دوسری ایک اس میں طاقت ایسی انوالو نہیں جو اس زندگی جو ہے اس کو پیچھے ہٹا سکے یا اس موت کو وہ وارد کر سکے۔ تو وہی ہے جس نے زندگی اور موت اور زندگی کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے موت بھی اور زندگی بھی۔ جیسا کہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ قیامت والے دن موت کو بھی مینڈے کی شکل میں مطلب ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی مار دیا جائے گا قیامت کے دن، کہ کیونکہ اس کے بعد دوبارہ سے کوئی موت نہیں ہے۔ تو موت بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اسی طرح سے زندگی جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اس کو پیدا کیا، اور یہ سب کس لیے کیا؟ انسان کو ہم فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس زندگی اور موت کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، یہ کس لیے؟ کیا یہ کھیل کود کے لیے؟ کیا یہ بس دنیا کے گل گپھاڑے جو ہیں بس ان کو اڑانے کے لیے؟ نہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون ہے جو زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، تاکہ وہ کون ہے تمہیں آزمائے کہ ان میں تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے۔ اب آزمانا کیا ہے؟ آزمائش کیا ہے؟ آزمائش کی کچھ لوازمات، آزمائش ہے کہ کسی چیز کو پرکھنا، کسی چیز کی پرفارمنس جو ہے اس کو میئر کرنا، کہ یہ کوئی پرٹیکولر جو چیز ہے یا پروڈکٹ ہے یا یہ جو مطلب کوئی پروجیکٹ ہے، اس کی پرفارمنس کیسی ہے، اس نے کیسا پرفارم کیا اپنی پوری زندگی میں۔ تو انسان کی پرفارمنس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی اور موت کو تخلیق کیا۔ اب پرفارمنس کو جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز سیٹ کیے جاتے ہیں۔ آزمائش یا ٹیسٹنگ جب ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ پیرامیٹر سیٹ ہوتے ہیں کہ اگر ود ان دس پیرامیٹرز ہوں گے تو اس کی پرفارمنس کا لیول یہ ہے، اگر آؤٹ آف دی پیرامیٹرز ہوں گے، آؤٹ آف دی بریکٹس ہوگا اس کا معاملات، تو اس صورت میں پرفارمنس جو ہے وہ یہ ہے، اچھی پرفارمنس ہے، بری پرفارمنس ہے، اس کے پیرامیٹر سیٹ کیے جاتے ہیں۔ اب وہ پیرامیٹر جب سیٹ کیے جاتے ہیں، اس پیرامیٹرز کو اچیو کرنے کے لیے ان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو استعمال کر کے وہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ شو کر سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ایک کوئی امتحان کا ہے کسی کا، جیسا کہ لیبارٹری ایگزامینیشن جو ہوتے ہیں، تو لیب میں جب ایک اسٹوڈنٹ جاتا ہے امتحان دینے کے لیے، تو لیب کے اندر سارے اس کے جو اکوپمنٹ ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر جو بھی مائکروسکوپس ہیں یا ٹیوبز ہیں یا جو بھی میئرنگ انسٹرومنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ انسان جو ہے وہ پہلے اسٹڈی کر کے آیا ہوتا ہے، پہلے وہ تیاری کر کے آیا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں کہ ان ساری چیزوں کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، تو پھر وہاں پر جا کر وہ اپنی سکلز جو ہے اس کو وہ لگا کر اپنے تجربات یا اپنے جو بھی امتحان ہے اس کو وہ مطلب پرفارم کرتا ہے، جو بھی ایکسپیریمنٹس ہیں ان کو وہ پرفارم کرتا ہے، اور اس کا جو ایگزامینر ہے اس کی پرفارمنس جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو وٹنس کر رہا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں جب وہ ایگزامینیشن ختم ہوتا ہے تو اس کی ایک پرفارمنس رپورٹ یا ایگزامینیشن رپورٹ جو ہے یا اس کا رزلٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ تو پورے لوازمات اس کو مہیا کیے جاتے ہیں، پھر اس کو پرفارمنس کو چیک کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کمپیوٹر کے اوپر کسی کو کہا جی کہ آپ ایسا کرو، میرے لیے کچھ لیٹر ٹائپ کر دو، جبکہ لیٹر ٹائپ کرنے کے لیے نہ اسے کمپیوٹر دیا، نہ اسے لیپ ٹاپ دیا، نہ اسے کوئی ٹائپ رائٹر وغیرہ دیا، تو وہ کیسے ٹائپ کرے گا؟ جب تک اس کے میئر کرنے کے لیے کہ وہ کس چیز کی پرفارمنس ٹیسٹ ہو رہی ہے، جب تک وہ اس کو نہیں دیکھے گا، اس کو مہیا نہیں کیے جائیں گے، تب تک تو وہ اپنی پرفارمنس کر ہی نہیں سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمانے کے لیے، اس کے آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سیٹ پیرامیٹرز ہیں ان کے اوپر پورا اترنے کے لیے جو جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کی، جو جو اس کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا اس کو باہم پہنچا دیا، سارے کا سارا اس کو مہیا کر دیا۔ اس میں سب سے پہلے تو اس نے زندگی عطا کی، اسے زندگی عطا کرنے کے بعد اس کے مادی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس کو وسائل دیے، اس کو اسباب دیے، اس کو رزق دیا، اس کو رہنے سے سہنے کے لیے، اس کو باقی دیگر معاملات جو ہیں گزارنے کے لیے، پھر اس کو جذبات ملے، اس کو احساسات ملے، اس کو ذہن ملا، عقل و شعور ملا، فہم ملا، کہ بصیرت ملی کہ کس طرح سے چیزوں کو پرکھنا ہے، کس طرح سے ان کو اینالائز کر کے اس کے مطابق آگے جو
ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے، آگے کے معاملات جو ہے لے کر چلنا ہے، پھر اس کے اوپر ہدایت، نصیحت اور رہنمائی جو ہے وہ ایڈیشنلی جو ہے وہ نبیوں کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، اور نبی رسول کتابیں جو ہیں آنے کے بعد پھر اس بہت سارے علماء جو ہیں، بہت سارے فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، جنہوں نے پھر ان نبیوں کی تعلیمات کو پھر آگے پہنچانے کا کام جو ہے اس کی ذمہ داریاں پوری کی. تو یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان تک مہیا کر دی، انسان تک پہنچا دی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سیٹ پیرامیٹرز ہیں، جو سیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات اور رہنمائیاں ہیں، اس کے مطابق تم اپنے مادی معاملات جو ہیں ان کو بھی لے کر چلو، اور اپنے روحانی معاملات جو ہیں ان کو بھی لے کر چلو. اب اس کے ساتھ میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دے دیا اس کو، کہ اب تمہارا اختیار ہے کہ تم کس طرح سے اپنی پرفارمنس وہاں پر شو کرتے ہو، کس طرح سے پرفارم کرتے ہو. بہت سارے آسان طریقے ہوں گے جس سے تم زندگی گزارو گے، لیکن اس صورت میں تمہارا جو رزلٹ ہے یا تمہاری پرفارمنس رپورٹ جو ہے وہ نیگیٹو شمار ہوگی، کیونکہ دنیا میں تم نے کچھ ایسے معاملات کر لیے. لیکن کچھ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اختیار سے کچھ کام کرو جس میں تمہیں کچھ مشکلات ہوں، کچھ پیچیدگیاں ہوں، کچھ کمپرومائز کرنا پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس پیرامیٹر کے مطابق تم نے زندگی گزاری، تو پھر اس صورت میں تمہاری پرفارمنس رپورٹ جو ہے وہ مثبت ہوگی، اور مثبت کا نتیجہ جو ہے وہ اجر کی صورت میں، اور منفی کا نتیجہ جو ہے وہ سزا کی شکل میں تمہیں ملے گا. تو یہ سارے کے سارے لوازمات تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے. تو اس کے بعد پھر تمہاری آزمائش جو ہے اس کی رپورٹ جو ہے اللہ تعالیٰ مرتب کرے گا قیامت کے دن، جو ہم سب کے سامنے جو ہے وہ پیش کی جائے گی. تو یہ زندگی اور یہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ احسن عملہ، کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے. اب یہ تمہیں آزمائے تاکہ تمہیں آزمائے. اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے کہ کون کیا ہے، کون کیا ہے، کس کا عمل ہے، کس کا ارادہ ہے، کس کی نیت ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چھپی اور ظاہری بات کو جانتا ہے، لیکن کئی دفعہ ذکر ہوا کہ وہ جو ایسی بات جب کہتا ہے کہ تاکہ تمہیں وہ آزمائے یا تاکہ تمہیں وہ دیکھ لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کو ظاہر کر دے، یا ایویڈنس کریٹ کرنے کے لیے، وہ اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے وہ سامنے لے کر آئے سب کے سامنے، کہ ہاں یہ دیکھو اس میں اللہ نے اپنے علم کے مطابق بھی لکھا، لیکن اس کو پریکٹیکلی بھی پرفارم کر کے اس کی جو ایکچوئل جو ظاہری پرفارمنس ہے وہ بھی اس کے سامنے رکھ دی، کہ یہ دیکھو کہ تم نے واقعی اس طرح سے انجام دیا تھا جس طرح سے اللہ کے علم میں تھا، یا جس طرح سے اللہ نے اپنا علم جو ہے وہ پہلے سے لکھ رکھا تھا اس کو. بہرحال اللہ ہی ہے، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے اللہ کے ہدایات اور رہنمائیوں کے اوپر چلنے والا ہے. وہ العزیز الغفور، اور وہ بہت ہی غالب ہے اور خوب بخشنے والا ہے. وہ بہت ہی طاقتور ہے، ہر طرح کی طاقت رکھتا ہے، زبردست، بے انتہا زبردست، اور سب پر پوری طرح سے غالب ہوتا ہے، غالب ہے. اس کے باوجود وہ اپنے مخلوق کے حق میں رحم اور مغفرت جو ہے وہ بھی رکھتا ہے اپنے ساتھ، کہ اس قدر غالب اور اس قدر طاقت کے باوجود کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کو اس کے گناہ یا اس کی برائی کی وجہ سے اس کو پکڑ کر اس کو سزا دے، لیکن اس کے باوجود زندگی کی مہلت تک وہ اس کو تھوڑا سا چھوٹ بھی دیے رکھتا ہے، بیچ میں تھوڑی سی سختی بھی کرتا ہے، تھوڑا سا سزا بھی دیتا ہے، لیکن بیچ میں اس کو مہلت بھی دیتا ہے کہ تم ٹھیک ہے، ابھی بھی تم اگر پلٹ آؤ تو میں تمہیں ضرور بخش دوں گا. تو اللہ تعالیٰ بخشتا بھی ہے، برے اعمال کرنے والوں کو سزا دینے کی وہ پوری طاقت رکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو اس برائی سے باز آ جائے اور معافی مانگ لے، اس کو وہ خوب بخشنے والا بھی ہے، اس کو معاف کرنے والا بھی ہے. اللہ ذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ بابرکت ذات جس نے پیدا کیا، تخلیق کیا 7 آسمانوں کو اوپر تلے یا تیب در تیب. وہی ہے اللہ، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے تخلیق کیا 7 آسمانوں کو طے بر طے، اوپر تلے. اب یہ 7 آسمان جو ہیں، یہ ساری آیات متشابہات میں بھی ہیں، کہ اب وہ ایگزیکٹلی وہ آسمان جو ہیں وہ کیسے ہیں، 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے، اور یہ آسمان ان کی حیت یا ان کی وسعت جو ہے وہ کیسی ہے. ظاہری طور پر ہم جو دیکھتے ہیں تو ظاہری آنکھ سے ہم جب آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں دن کے وقت، تو ایک بلو کلر سا، اسکائی بلو کلر کا نظر آتا ہے. وہ تو کچھ مطلب لائٹ، ریفلیکشن آف لائٹ کی وجہ سے ہے، جو کہ
سورج کی روشنی سے وجہ سے ہوتی ہے، لیکن رات کے وقت جب ہم آسمان کی طرف نگاہ دیکھیں تو اس میں ہم مطلب چاند بھی دیکھتے ہیں اور بہت سارے ستارے بھی دیکھتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ایک ڈارک گرے یا بلیک کلر کی جو ایک چھت سی ہمیں نظر آتی ہے، ظاہری طور پر ہمیں وہی آسمان جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ اب یہ کون سا آسمان ہے یا اس کی وسعت کتنی ہے، ابھی تک تو اس کا اندازہ جو ہے انسان جو ہے وہ نہیں کر سکا۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 7 آسمان اوپر تلے، طے بر طے، جس طرح سے بلڈنگز کی مطلب بلکہ عربی میں جو فلور لیول ہے اس کو طبق کہتے ہیں۔ تو طباع کا جس طرح بلڈنگ جو ہے وہ طے بر طے اس کی منزلیں ہوتی ہیں، اس طرح سے آسمان جو ہے وہ طے بر طے 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ اس کی وسعت کا اندازہ جو ہے وہ ہم ابھی کر چکے ہیں کہ پہلے جو تذکرہ ہوا ہے سورہ مبارکہ کے شروع میں، کہ کس قدر یہ وسیع و عریض تخلیق ہے، کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی جو ہے، تو اس میں 7 آسمان جو ہے وہ اوپر تلے اس نے بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں تو دیکھے گا رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں کوئی فرق، تو اس رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی فرق، کسی قسم کا کوئی کمی بیشی یا کسی قسم کا کوئی امبیلنس، امبیلنس یعنی کہ عدم توازن جو ہے، یا توازن میں کسی قسم کا تم بگاڑ نہیں دیکھو گے، توازن میں کسی طرح کا تم اونچ نیچ نہیں دیکھو گے، ہر چیز کو تم دیکھو گے تو پرفیکٹ نظر آئے گی، اور اس کی بہترین شکل میں تمہیں نظر آئے گی۔ اب یہ بیلنس جو ہے اس کی طرف صرف اندازہ کرنے کے لیے گو کہ یہ ایک بہت ہی مشکل سبجیکٹ ہے، کہ ہمیں پتا ہے کہ مطلب ایک لوہے کا ٹکڑا جو ہے وہ مقناطیس جو ہے، میگنیٹ جو ہے وہ لوہے کے ٹکڑے کو آپس میں کھینچ لیتا ہے، میگنیٹ کے قریب جیسے ہی لوہے کا ٹکڑا لے کر جائیں گے تو وہ اس کو جھٹک کر اپنے ساتھ چپکا لے گا۔ اب دو میگنیٹس کو اگر ایک فاصلے پر رکھ کر اس کے درمیان لوہے کا ٹکڑا جو ہے وہ رکھا جائے، دو میگنیٹس کے درمیان لوہے کا ٹکڑا رکھا جائے، تو لوہے کا ٹکڑا جس میگنیٹ کی طرف قریب ہوگا اس کی طرف جا کر چپک جائے گا۔ لیکن اس کو ہم بڑی کوشش کر کے اگر ہم اس طرح سے رکھیں کہ دونوں طرف کے میگنیٹ جو ہیں وہ اس فاصلے پر ہوں کہ اس لوہے کے ٹکڑے کے اوپر وہ ایکول یعنی کہ برابر کی طاقت وہ لگا رہے ہوں، کہ لوہے کا ٹکڑا جو ہے وہ اس قدر سینٹر میں اس کے بیلنس میں آ جائے کہ نہ ہی وہ دائیں طرف والے میگنیٹ کی طرف جائے اور نہ ہی بائیں طرف والی میگنیٹ کی، یعنی دونوں کی جو کشش ہے ان دونوں میگنیٹس کی وہ برابر ہو جائے اس ٹکڑے کے اوپر، تو اس طرح سے وہ جو ہے وہ ایک بیلنس جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ اس بیلنس کو پھر قائم رکھنا، پہلے تو اس بیلنس کو بنانا جو ہے وہ کس قدر مشکل ہے ہمارے لیے، تو یہ ان اچیویبل لگتا ہے، لیکن اگر بالفرض کبھی ہو بھی جائے تو کتنی دیر کے لیے وہ بیلنس ہوگا، ذرہ برابر بھی فرق پڑے گا اس بیلنس میں تو وہ فوراً سے وہ لوہے کا جو پیس ہے وہ کسی نہ کسی میگنیٹ کے ساتھ چپک جائے گا۔ اسی طرح سے یہ پوری کائنات جو چل رہی ہے، یہ بیلنس ایک دوسرے کے ساتھ جو بیلنس ہے اس بیلنس کو برقرار رکھتے ہوئے چل رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، جو اللہ تعالیٰ نے بیلنس جو ہے وہ مقرر کیا، اور اس بیلنس کو وہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، پتہ نہیں کب سے وہ چلاتا جا رہا ہے اور کتنی دیر تک چلے گا، اور وہ بیلنس اسی طرح سے رہے گا، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اور ذرہ برابر بھی اس میں فرق آیا تو میگنیٹ کی طرح، میگنیٹ لوہے کی طرح وہ میگنیٹ کے ساتھ جیسے چپک جاتا ہے، آنند فانند یہ پوری کائنات جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس میں اس قدر اللہ تعالیٰ نے بیلنس نہ صرف بنایا بلکہ اس کو پھر قائم بھی رکھا، اور ہمیشہ کے لیے جب تک یہ بیلنس اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے وہ قائم رہے گا۔ تو ذرا نگاہ دوڑا کر دیکھ کہ کیا تمہیں اس کائنات میں، اس آسمانوں کے بیچوں بیچ جو تمہیں نظر آ رہی ہیں چیزیں، کیا اس میں کہیں تمہیں مطلب عدم توازن یا توازن میں کوئی کمی بیشی تمہیں محسوس ہوتی ہے؟ یقیناً تمہیں محسوس نہیں ہوگی۔ فرج البصرہ، پس تو لوٹا نگاہ کو، حل ترا من فطور، تو کیا تو نے کوئی دیکھا کوئی شگاف؟ پھر ذرا تو دوبارہ ایک دفعہ، پھر دوبارہ سے تو اس کو دوڑا، پھر دوبارہ سے۔ اب پہلے تو کہا کہ ذرا غور و فکر کرو کہ تم دیکھو گے کہ تم اس بیلنس میں کسی طرح کا کوئی بگاڑ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ پھر ایک دفعہ پھر تمہیں موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر ایک دفعہ پھر دعوت دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم دوبارہ سے ذرا دیکھ لو کہ کیا تمہیں کوئی بگاڑ، کوئی شگاف، کوئی کمی بیشی
کوئی ان بیلنس کہیں پر کوئی نظر آتا ہے تو اس کا بھی جواب انسان کو یقیناً نہ کی شکل میں دیکھنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم مرجع البصر کرتین، پھر تم پھر تو لوٹا نگاہ کو دو بار یا بار بار، پھر تم بار بار اس کا مشاہدہ کرو، بار بار اس کو ریویو کرو، ینقلب وہ یعنی کہ دوبارہ جتنی بار مرضی تم اس کا مشاہدہ کرو، جتنی بار مرضی تم اس کے اوپر تحقیق کرو، ریسرچ کرو، ینقلب الیک البصر، وہ لوٹے گی تیری طرف نگاہ، تیری نگاہ جو ہے وہ تیری طرف لوٹ آئے گی خاصیاً ذلیل ہو کر یا ناکام ہو کر۔ یعنی وہ نگاہ جو ہے وہ دوڑاؤ ذرا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس پوری کائنات میں کوئی شگاف، کوئی بگاڑ، کوئی ان بیلنس، کوئی اس طرح کی چیز تمہیں نظر آئے گی۔ اس بگاڑ کو جب دیکھنے کے لیے اس کی جستجو میں تم اس نظر کو جب دوڑاؤ گے تو اس نظر کو کوئی بگاڑ نظر نہیں آئے گا، اور وہ نگاہ جو ہے وہ تمہاری طرف ناکام لوٹے گی۔ ناکام اس سینس میں کہ وہ بگاڑ تلاش کرنے کے لیے نکلی تھی لیکن بگاڑ تلاش نہ کر سکی، اور خالی ہاتھ جو ہے وہ نگاہ جو ہے وہ واپس آ گئی، تو وہ ذلیل ہو کر یا ناکام ہو کر تیری طرف وہ واپس لوٹے گی، وہ ہوا خسیر، اور اس حال میں ہوگی کہ وہ بہت تھکی ہوئی ہوگی۔ جتنے وسائل تم ضرور صرف کر سکتے ہو، جتنے تم کوشش اور ہمت کر سکتے ہو کر لو، تم تھک جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کوئی بگاڑ یا کوئی خامی یا بے ترتیبی یا ان بیلنس جو ہے وہ تم کہیں نہیں دیکھو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے، اور اس کی کس قدر وسیع حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات میں، یا کس قدر بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں پھیلی ہیں، جس کو انسان جیسے جیسے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے یہ نشانیاں اور زیادہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں انسان کے اوپر۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے مزین کر دیا، زینت بنا دیا آسمان دنیا، دنیاوی آسمان کو، بمصابیح، چراغوں سے۔ بلا شبہ ہم نے اس دنیاوی آسمان کو چراغوں سے مزین کر دیا۔ دنیاوی آسمان جیسا کہ تذکرہ ہوا رات کے وقت میں، جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں تو آپ کو چاند اور کچھ ستارے وغیرہ جو وہ چمکتے نظر آئیں گے، تو یہ ان ستاروں کی طرف اشارہ ہے جو ہمارے آسمان دنیا جو ہے ہمارے سامنے، جو ایک حد نظر آتی ہے کوئی آسمان کی، تو اس کے بیچوں بیچ وہ چمکتی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں چراغوں کی طرح۔ تو یہ چراغوں کی طرح جو ستارے ہیں جو آسمان پر تمہیں نظر آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تم مزین کر دیے ہیں اس کو خوبصورتی کے لیے، اور پرانے وقتوں میں اس سے راستے تلاش کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی مقصد ہے ان ستاروں کا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا ہے اسے مارنے کا آلہ شیطانوں کو، ہم نے اس کو شیطانوں کو مارنے کا یا بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اب شیطانوں کو پہلے زمانوں میں یا آج بھی یہ کاہن اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ستارہ شناس قسم کے ہو گئے یا نجومی ٹائپ کے ہو گئے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ موکل ہیں یا کچھ شیاطین ہے یا جن ہے جو ان کے پاس غیب کی باتیں لاتے ہیں، جبکہ غیب کی بات جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ شیطان جو ہے، جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ پہلے اللہ کے مقرب فرشتوں میں مقرب لوگ میں تھا، مقربین میں تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو وہاں پر تکبر کی وجہ سے وہاں سے دھتکار دیا گیا۔ اب اس شیطان کی، یعنی وہ شیطان جنوں میں سے تھا، اب اس کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ واپس آسمانوں کی طرف سفر کر سکے، کوئی انفارمیشن یا کوئی غیب کی باتیں جو ہیں ان میں سے کچھ اچکنے کے لیے۔ اور جیسا جب جب کوئی شیطان جن جو ہے اس کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ایک سیلف ڈیفenس سسٹم جو ہے وہ نصب کر رکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی شیطان جو ہے وہ اس طرح کی کوئی ایفرٹ کرتا ہے تو وہ یہ کائنات میں جو بہت سارے شہاب ثاقب یا ٹوٹے ہوئے ستارے یا اس طرح کی بڑی بڑی چٹانیں یا بڑے بڑے اس طرح کے شہاب جو ہے وہ موجود ہیں، جو اس کے اوپر فائر کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ بھی متشابہات میں سے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر اس کو جلا کر بھسم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ شیطانوں کا ایکسس جو ہے وہ آسمانوں کی طرف روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، وہ بھی اسی کائنات کے بیچوں بیچ ہے جو ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا، اور نہ ہی ہماری سوچ جو ہے اس طرف پہنچ سکتی ہے کہ وہ کس طرح سے یہ نظام چل رہا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بھی ترتیب دیا ہوا ہے کہ وہ شیطانوں کو دور بھگانے کے لیے یا ان کو مارنے کے لیے ہے۔ تو لہٰذا کاہن اور نجومی وغیرہ جو ہیں، اگر وہ کوئی اپنے شیطانوں یا اپنے موکلوں سے دیتے ہیں تو وہ غیب کی باتوں میں سے نہیں ہوتا۔ ہاں، شیطان یا جن جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر ادھر سے انفارمیشن کلیکٹ کریں، دو لوگ جو ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں، ان کی باتیں جو ہیں وہ سن کر
اپنے جو جو بھی ان کا ہے نجومی وغیرہ اس تک پہنچا دیں، پھر اس میں اپنی طرف سے ایڈ کریں، اور نجومی اس میں سے اور باتیں ایڈ کریں، اس میں سے کوئی سچ ہو جاتی ہے، کوئی جھوٹ ہو جاتی ہے، تو انفارمیشن کی بیس پر تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن غیب کی بات چک لے کوئی شیطان، یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ تو وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور ہم نے بنایا ہے آلہ، مارنے کا آلہ شیطانوں کو، ان ستاروں کے ذریعے سے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار رکھی ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ بھی تیار کر رکھی ہے آخرت کے قیامت کے روز، کہ وہ شیطان جو ہے وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں دھکیلے جائیں گے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہاں سے آگے اب تک جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ کس قدر وسیع کائنات ہے، جس کا خالق اور مالک جو ہے، جس کے اوپر پوری طرح سے قدرت رکھنے والی ذات جو ہے، وہ ساری کی ساری نصیحت اور ہدایت اور رہنمائی اس کو آزمانے کے لیے جو جو کچھ اس کو چاہیے وہ سارا کچھ اس نے بہم پہنچا دیا۔ اب اس کے باوجود اس ساری رہنمائی، ساری ہدایت، ساری ڈیٹیل جو ہونے کے باوجود جو اس سے انکار کرے گا، اس سے روگردانی کرے گا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسا میٹر فرمائے گا، اور جو خشیت الہی اختیار کرے گا اس کو کیا انعام دے گا۔ تو یہ آگے کچھ آیات جو ہیں اس میں یہی تذکرہ ہوگا، جو کہ ہمارا بار بار سے دہرایا جانے والا سبجیکٹ ہے۔ تو وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کا، عذاب جہنم، ان کے لیے تو جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اب یہ جو تیار کی گئی ہے بڑکتی ہوئی آگ، یہ ان شیطانوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یا اگر آیت کے بعد اگلی آیت کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جائے تو ان کافروں کے لیے بھی جنہوں نے اپنے رب کے انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا آگ، جہنم کا عذاب اور بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً یہ جہنم جو ہے یہ بہت ہی برا اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب وہ سب ڈالے جائیں گے اس میں، یعنی جب سے سارے کافر جو ہیں دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے جو ہیں، جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے، جب اس جہنم میں دھکیلے جائیں گے، بھرے جائیں گے، سمیعوا، تو وہ سنیں گے لہا، اس کا، وہ سنیں گے اس کا شہیقاً، چلانا، تو وہ اس کا چلانا سنیں گے۔ کس کا چلانا سنیں گے؟ اس جہنم کا، کہ وہ جہنم جو ہے وہ چیخ اور چلا رہی ہوگی، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش مار رہی ہوگی، وہ جوش مار رہی ہوگی، اور جوش مارتے ہوئے اس کی آواز جو ہے چیخنے کی اور چنگھاڑنے کی وہ آ رہی ہوگی۔ اگر ہم آگ کا علاوہ دیکھیں، آگ کو ہم اگر قریب سے مشاہدہ کریں تو اس کی بھی ایک خاص قسم کی آواز ہے، اس کی بھی ایک خاص قسم کی لپٹ بھی ہوتی ہے، جو کہ قریب آنے والی چیزوں کو مطلب اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، یا ان کو لپٹ کر آگے بڑھ کر ان کو اپنی اپنی حراست میں کہہ لیں کہ لے لیتی ہے۔ اس کا اندازہ اگر کرنا ہے تو فیوم جو ہے وہ پیٹرول کے یا ڈیزل کے، پیٹرول کے جو فیومز ہیں، کہا جاتا ہے نا پیٹرول جہاں پر ہے وہاں پر سگریٹ نوشی جو ہے سختی سے منع ہے، کہ وہ پیٹرول جو ہے وہ تو ٹینک میں یا دور جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کے فیوم جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ آگ جیسے دور سے ہی ان کو سمجھ کر، سونگ کر ان کو لپک پر پکڑ لیتی ہے اس پیٹرول کو۔ تو وہاں پر تو یہ جو کافر ہیں در حقیقت ایندھن ہے، وہ ایندھن ایکچولی فیول جو ہے، فیول کو ہم عربی میں وقود کہتے ہیں، اور ایندھن جو ہے وہ یہی ہے کہ جو جلانے کے کام آتا ہے، تو وہ اپنے فیول کو، آگ جو ہے وہ لپک کر یعنی آگے بڑھ کر اس کو اپنے لپیٹ میں لینے والی ہوگی۔ تو وہ جہنم جو ہے وہ چیخ اور چلا رہی ہوگی، چنگاڑ رہی ہوگی، اور جوش مار رہی ہوگی، جیسا کہ مطلب وہ ہنڈیا جو ہے وہ جوش کھاتی ہے آگ کے اوپر۔ تکاد تمیز، قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے، وہ اس قدر بھڑک رہی ہوگی کہ قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے، من الغیظ، غصے سے، وہ اس قدر بھڑک رہی ہوگی کہ پھٹنے کے قریب ہوگی، اپنی حدوں سے باہر نکل کر آ رہی ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج، جب ڈالا جائے گا اس میں کوئی گروہ، جب اس میں یعنی جہنم کی آگ میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم، تو وہ پوچھیں گے ان سے، اس گروہ سے، خزانتہا، اس جہنم کے داروغے،
جب جہنم میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا، جہنمی کو ڈالا جائے گا، جہنمیوں کے گروہ کو ڈالا جائے گا، گروہ گر گروہ، گروہ در گروہ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں دھکیلے جائیں گے۔ تو جب ان گروہوں کو جہنم میں دھکیلا جائے گا تو اس کے داروغے جو ہیں، اس کے جو دربان جو ہیں، وہ پوچھیں گے ان جہنمیوں سے، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو نصیحت کرتا تمہیں کہ دیکھو اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو، جیسا کہ رسول اور نبی جو ہیں وہ آئے ہیں؟ تو وہ قالو، وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، ہاں یقیناً ضرور آئے تھے، قد جا انا نذیر، یقیناً آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، ضرور ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، یا آخری نبی جو ہیں اس کے متعلقہ کہ وہ ضرور ہمارے پاس آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فکذبنا، تو لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ان کا انکار کر دیا، وقلنا ما، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، کچھ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، یعنی ہم نے نہ صرف اس رسول کا انکار کر دیا بلکہ اس رسول کے ذریعے جو قرآن یا جو کتاب نازل ہوئی تھی ہم نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ نہیں، کوئی کتاب، کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم نے دنیا میں ہم نے اس طرح سے کر دیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر ایک بڑی گمراہی میں۔ تو فرشتے ان کو کہیں گے، وہ داروغے جہنم کے، وہ ان سے کہیں گے ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں تھے، یعنی تم نے تو ایسا کر کے گمراہی کو اپنے اپنے ساتھ شامل کر لیا یا اپنا ساتھی بنا لیا۔ وقالو، تو وہ کہیں گے، انہوں نے کہا، لا کننا نسمع، اگر ہم ہوتے سنتے، او نہ عقلو، یا عقل رکھتے، سمجھنے والے ہوتے، ما کننا، تو نہ ہوتے ہم فی اصحاب السعیر، اس بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں سے، یا اس بھڑکتی ہوئی آگ والے لوگوں میں سے۔ اگر ہم اس وقت ان باتوں کو سمجھ لیتے اور اس کے وقت ان کو غور سے سنتے اور غور سے عقل استعمال کر کے ان کو سمجھ لیتے، تو یقیناً ہم جو ہے ان بھڑکتی ہوئی آگ میں جو جانے والے لوگ ہیں ان میں ہمارا شمار نہ ہوتا، یعنی کہ وہ وہاں پر یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں یقیناً انہوں نے دنیا کی زندگی میں غلطی کی، لیکن دنیا کی زندگی تو ایک ہی دفعہ زندگی اور ایک ہی دفعہ موت، مہلت ختم، اس کے بعد دروازے بند۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پس وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، اس طرح سے وہ وہاں پر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ ہاں ان سے واقعی یہ گناہ، یہ غلطیاں جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو دوری ہے اس بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ تو ایسے جو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جانے والے لوگ جو ہیں، یا جہنم والے لوگ جو ہیں، ان کے لیے دوری ہے۔ کس چیز سے دوری ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ زندگی میں تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ سب کے لیے ہے، کافروں کے لیے بھی ہے اور مومنوں کے لیے بھی، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ صرف مومنوں کے لیے، کافر جو ہے اس اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو خشیت اختیار کرتے ہیں اپنے رب کی۔ یہاں پر نارملی عام طور پر جو ہے وہ ڈرنا اس کا معنی اور مفہوم کیا جاتا ہے، لیکن خشیت کا مطلب جو ہے، ایک تو ڈرنا اس طرح سے ہوتا ہے، خوف بھی عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یا عام طور پر ڈرنا ہوتا ہے کسی نقصان دہ چیز سے ڈرنا، کسی نقصان کے اندیشے سے ڈرنا، جیسے کہ کوئی سانپ یا بچھو وغیرہ آ جائے تو اس سے ڈر لگتا ہے انسان کہ یہ مجھے تکلیف دے گا، اگر مجھے کاٹ دیا تو میرے ساتھ یہ معاملات ہو جائیں گے، یا دوسرے اس طرح کے خوف جو ہیں۔ لیکن اللہ کے خشیت جو ہے اس میں اس کی جلالت، اس کی بزرگی، اس کا جلال، اس کا ملکیت، اس کا اختیار، اس کا اقتدار، اس کی طاقت، اس کے جتنی دسترت ہے، وہ ساری کی ساری اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے اس سے ڈرنا، اور پھر ایک امید بھی رکھنا اس سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں کوئی پکڑ نہ لے، وہ اس قدر جاننے والا ہے کیونکہ چھپ کر بھی کوئی کام نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، وہ اس بات پر گرفت نہ کر رہے، کوئی ظاہری طور پر بھی ایسے کام نہ کرے کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک اور مختار ہے، وہ کہیں پر کوئی کچھ بھی مجھ سے غلطی ہو گئی تو وہ کہیں پر پکڑ نہ لے اور مجھے عذاب یا سزا نہ دے دے۔ تو اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو سیدھے رستے پر رکھنا، اور پھر جو اس خوف یا اس پکڑ کے ڈر سے بچتے ہوئے جو نیک کام کرے انسان، اس کے اوپر پھر امید بھی رکھنا کہ یہ جو ہر طرح کا غالب اور عزیز اور حکیم جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی بابرکت جو ہے، وہ
اس کا فائدہ یا اس کا اجر بھی دے گی، تو اس اجر کی امید بھی رکھنا، یہ دونوں جو ہے یہ اس خشیت میں شامل ہیں۔ تو جو خشیت اختیار کرتے ہیں اپنے رب کی، بالغیب، بن دیکھے، یعنی انہوں نے اللہ کو تو دیکھا نہیں، اللہ کو بغیر دیکھے اس کے خشیت جو اختیار کرتے ہیں، یا بن دیکھے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی باتوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ جنت و جہنم تو جب وہاں پر پہنچیں گے تو دیکھیں گے، تو بہت ساری ایسی غیب کی باتیں ہیں، مطلب دنیا کی زندگی میں بھی کچھ کامیابیوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوید ہے، تو وہ بھی اب ان دیکھی ہیں۔ ابھی تو ہمیں کمپرومائز کرنا ہے، ابھی تو ہمیں محنت کرنی ہے، وہ کامیابی کہاں ہے، نظر آئے گی جب تو آئے گی، تو تب آئے گی، لیکن اس کے اوپر یقین رکھنا کہ ہاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کسی بلا کو ٹال دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی باتوں میں سے ہے کہ کسی کے نیک کام جو ہے یا کسی کا خرچ کرنا جو ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی اس کی مطلب بلا جو ہو ٹل جائے، جیسا کہ دعاؤں کے بارے میں ہے کہ دعائیں جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، اور ان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ تو غیب کی باتوں میں سے آپ کو کیا پتا، لیکن اللہ کی باتوں پر اس نے یقین کیا، اس نے بغیر دیکھے ان ساری باتوں کے اوپر، اللہ پر بھی اور اس کے وعدوں کے اوپر بھی اس نے یقین کرتے ہوئے وہ اللہ سے خشیت اختیار کی، اور اس نے، تو ایسے جو لوگ ہیں، بے شک ایسے لوگ جو اللہ مغفرت واجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ ایسے لوگ یعنی وہ جب اگر اپنے ان کے کوئی کمیاں پتیاں کوتاہیاں ہیں، اس میں کوئی جانے انجانے میں کچھ ہو چکا ہے، تو وہ توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، یقیناً وہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں، اور پھر وہ توبہ کرنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخشش بھی کرتا ہے، ان کی مغفرت بھی کرتا ہے، اور پھر ان کو بڑا اجر جو ہے وہ بھی عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور تم سب چھپاتے ہو۔ اب یہ سارے انسان جو ہیں، چاہے کافر ہیں چاہے وہ مومن ہیں، سب کے لیے ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور تم چھپا کر کرو، چاہے تم، اور تم سب چھپا کر کرو اپنی بات، آؤ اوجہروا بہ، یا تم پکار کر کرو، تو چاہے تم اپنی کسی بات کو چھپاؤ، چاہے تم اپنی کسی بات کو ظاہر کرو، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی، کہ تم اللہ سے کسی کام کو، کسی بات کو، کسی معاملے کو چھپا نہیں سکتے۔ یہی خشیت کا ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ اللہ سے کچھ چیز چھپی نہیں ہے، اور اس بات کو ادراک رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنا جو ہے وہ اللہ کی خشیت کا ایک بڑا بڑا اہم پہلو ہے، جس کا جہاں پر دوبارہ سے تذکرہ ہوا کہ تم چاہے چھپا کر کوئی بات کرو، چاہے ظاہر کر کے سب کے سامنے، اللہ سے تم چھپا نہیں سکتے، کیونکہ وہ خوب جاننے والا اور سینوں میں چھپی ہوئی جو باتیں ہیں ان کو بھی خوب اچھی طرح سے پہچاننے والا اور سمجھنے والا ہے۔ اللہ خبردار، کیا نہیں، اللہ یعلم من خلق، کیا نہیں وہ جانتا جس نے پیدا کیا ہے، کیا جس نے پیدا کیا سارا کچھ، کیا وہ نہیں جانتا ایسی جو چھپی ہوئی باتوں کو یا ایسی راز کی باتوں کو۔ اب یہاں پر اگر ہم کنیکٹ کریں اس سورہ مبارکہ کی شروع کی آیات یا شروع کے آیات میں جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کائنات کی وسعتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور اس کائنات کی پستیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، یعنی اس کائنات میں ہر چیز جو ہے اس کو مائکرو لیول سے لے کر میکرو لیول تک ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی۔ حالانکہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو ہے، ایٹم جو ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جو کر رہا ہے وہ خوب اچھی طرح سے پہچانتا ہے۔ جو وہ اللہ ذات باری تعالیٰ جو ہے جس نے میکرو اور مائکرو لیول سے لے کر میکرو لیول تک ہر چیز کو جس نے تخلیق کیا، اور وہ جو کام کر رہی ہے اس کو بھی وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اور کس طرح سے انجام دے رہی ہے اس کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہارے سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو نہیں جان سکتا، یا تمہارے خفیہ معاملات جو ہیں ان کو نہیں جان سکتا؟ یقیناً وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جس نے یہ سارا کچھ تخلیق کیا وہ نہیں جانتا سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو یا تمہارے راز کی باتوں کو؟ یقیناً وہ سب جانتا ہے۔ وہ لطیف الخبیر، وہ تو بہت باریک بین اور خوب خبردار ہے، یعنی اس کی نگاہ جو ہے وہ انتہائی باریک بین ہے، کہ ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہے تو وہ بھی اس کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتی، اور الخبیر ہے، وہ خبر بھی رکھنے والا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک چیز پر فوکس رکھے گا تو دوسری چیز جو ہے وہ اس کی نگاہ سے یا اس کی خبر سے باہر نکل جائے گی، نہیں، بیک وقت اس پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹے لیول پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے
ہر معاملے سے پوری طرح سے باخبر ہے، بغیر کسی انفارمیشن کو مس کیے ہوئے ہر طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ اس کے علم میں ہے اور اس کی خبر میں ہے۔ یہیں پر رکتے ہیں ہم۔ الحمدللہ آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور بہت ہی اہم اور بہت ہی وسیع آیات جو ہیں جن کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اور اس کا اختیار، اس کی کائنات، اور اس کے پھر اس کائنات کے راز جو ہیں وہ میکرو سے لے کر مائکرو سے لے کر میکرو تک، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کے اوپر ہمیں غور و فکر کر کے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ساری باتوں کو سمجھ کر اپنی اصلاح کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں یا ہمارے سننے میں سمجھنے میں کوئی اونچ نیچ کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آمین جی۔ جی بڑھتے ہیں اختتام کی طرف۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنا خاص مدد اور خاص رہنمائی ہمیں عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خاص توفیق دے ہمیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھ کر اس کے مطابق ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہمارے ہمارے جتنے معاملات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو جاب کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، رزق کے معاملات ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں بہت سارے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب کی پریشانیوں کو آسان کرے، اور جو بھی رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس میں پھر ساتھ یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ اس رزق میں سے اللہ کے راستے میں سے بھی خرچ کریں۔ مامی کی صحت کے لیے تو جو مامی ہے مامی جی، اور سب کے لیے آسودگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ آخرت میں کامیابی جو ہے اس کو بھی اپنے اپنے مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ ہماری ایک نانی اماں ہے پاکستان میں، میری جو والدہ ہیں، میری جو ساس ہیں، ان کی بھابھی ہیں، وہ بہت شدید علیل ہیں کچھ دنوں سے، بہت کمزور ہو چکی ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی خاص درخواست کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کو ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت جو ہے اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے جتنے احباب ہیں جو بیمار ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو پریشانیوں میں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی عطا فرمائے، اور سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور سب کے لیے ان کے رزق جو ہے ان کو بھی ان کے لیے بہم پہنچائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ دنیا میں ایسے کام بھی کر سکیں، کہ ایسی کمائی کر سکیں جو آخرت میں کام آنے والی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔